السلام علیکم، میں ہوں افشین حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیرو باکس۔ اور اس وقت میں ریڈنگ کر رہی ہوں فار دا منتھ آف اکتوبر۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کیپریکارن سٹار والوں کے لیے اس منتھ کے کیا میسیجز ہیں۔ اس منتھ میں 2 ایکلپس ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا ایکلپس جو ہے وہ سولر ایکلپس ہے، 14 اکتوبر کو ہوگا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 1 سے 1.5 سال تک جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اس کا امپیکٹ۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کیپریکارنس کی لائف میں کس ایریا پر جو ہے اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ سولر ایکلپس جو ہے یہ ہمارے کیپریکارنس کے 10th ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے کیپریکارنس جو ہیں ان کی لائف میں بڑا شفٹ نظر آتا ہے، ان کے کریئر میں، اسٹیٹس میں چینج ہو سکتا ہے۔ کیپریکارنس کو اس وقت ضرورت ہے کہ کچھ پرانی چیزوں کو، پرانی تھاٹس کو، پرانی سچویشنز کو جو ہے وہ لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنی لائف میں نئی چیزوں کے لیے اسپیس بنا سکیں۔ جیسے کہ یہ کیپریکارنس کے جو ہے وہ 10th ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے یہ ایکلپس، اور یہ ایکلپس کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو وہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں، آئی وش کہ ہمارے کیپریکارنس جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ بہت لکی ثابت ہو، ان کو بہت بینیفٹس دیں۔ ہمارے کیپریکارن سٹار والے جو ہیں وہ کافی گرو کر سکتے ہیں اپنے کام میں، بزنس کریئر میں۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اپنے بزنس اور ورک پلیس پر جو ہے وہ کافی بینیفٹ مل سکتے ہیں، ان کا بزنس گرو ہو سکتا ہے اور آپ کافی نئے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کریئر چینج نظر آتا ہے، کوئی نئے کریئر کی طرف جا سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے کیپریکارنس کو سچویشن اس طرح سے پش کر سکتی ہے، کسی ایسی طرف لے جا سکتی ہے جو کہ آپ کی ڈیسٹنی کا حصہ ہو، جو کہ جس کا کنٹرول شاید آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اور قسمت آپ کو قدرتی طور پہ آٹومیٹکلی آپ کو اس طرف لے کر جائے۔ لیکن اس تمام سچویشن سے گزرنے کے بعد آپ کے لیے جو رزلٹ اس کا ہوگا وہ کافی بینیفیشل ہوگا۔ ہمارے کیپریکارنس کا جو ہے وہ اسٹیٹس چینج ہو سکتا ہے، یعنی جو لوگ ان میرڈ ہیں وہ شادی کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ڈیورس کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو جاب مل سکتی ہے، کچھ لوگوں کی جاب کا کریئر کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے، اس طرح سے ان کے اسٹیٹس میں شفٹ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ ایکلپس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے 28 اکتوبر کو، اور یہ کیپریکارنس کے 5th ہاؤس میں ہوگا۔ تو کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جو کہ کیپریکارنس کی لو لائف سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر کچھ کیپریکارنس کی جو ہے وہ چلڈرن کے ایریا، جو ان کے بچوں کا ایریا ہے، اس پر بھی امپیکٹ کر سکتی ہے۔ اور کچھ کیپریکارنس کے لیے ان کی جو کریٹو سائڈ ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، لیکن سچویشن جو بھی ہو یہ آپ کو رائٹ پاتھ کی طرف لے کر جائے گی، آپ کی لائف میں جو چیز صحیح ہونی چاہیے صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گی۔ ہمارے کچھ کیپریکارنس جو ہیں ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بینیفٹ ہو سکتا ہے، ریوارڈ مل سکتا ہے کسی ایسے کام کے لیے جو کہ انہوں نے پاسٹ میں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں یا اس کے اوپر کافی محنت کی ہو، تو اس کا بڑا اچھا پھل مل سکتا ہے۔ کچھ کیپریکارنس کی لائف میں ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ ایریا میں جو ہے وہ چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا سکتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر شخص کی سچویشن کے حساب سے، گڈ اور بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی لائف میں آپ کی سچویشن کے حساب سے، لیکن ڈیفینیٹلی چینج نظر آتا ہے۔ کیپریکارنس کی لائف میں بہت زیادہ خوشی، جوائے، ہیپینس اور پازیٹیوٹی لے کر آنے والا ہے۔ کچھ کیپریکارنس جو ہیں جو کہ پیرنٹس ہیں یا ان کے ارد گرد بچوں کی انرجی موجود ہے، ان کو کچھ ریوارڈ مل سکتا ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ کوئی اچیو کر سکتے ہیں کچھ، یا کچھ ریوارڈ یا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ بچوں کی جو لائف ہے اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس طرح کی بھی انرجی نظر آتی ہے۔ ساتھ میں ہمارے جو کیپریکارن سٹار والے ہیں وہ اسپریچولی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اسپریچول ایکسپیرینسز بھی کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں جو کہ ان کو لگے کہ یہ بہت زیادہ اسپریچول ہیں یا قدرت کی طرف سے ان کو اشارہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے کیپریکارنس کے لیے اس منتھ کے میسیجز۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کیپریکارن سٹار والوں کے لیے کیا اسپریچول، ڈیوائن اور لو میسیجز ہیں۔ ہمارے کیپریکارنس کے لیے جو اسپریچول اور ڈیوائن میسیجز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو قسمت ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی قسمت ہے، سچویشن آٹومیٹکلی ایسی ہو رہی ہے یا ہو جائے گی کہ وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کر جائے گی جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی جس کے آپ حقدار ہیں، جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں،
उस रिवॉर्ड की तरफ आपको किस्मत खुद लेकर जाएगी। जो लव मैसेज है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए वो ये है कि आप जो हैं वो मोहब्बत के काबिल हैं। जो कुछ आप सोचते हैं, जिस तरह आप अपने सिचुएशंस को देखते हैं, जिस तरह आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप शायद आप ये रियलाइज़ ना करते हों, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप मोहब्बत के काबिल हैं। खुद से मोहब्बत करें, अपनी सोच को बदलें। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद पॉजिटिविटी, लव, केयर और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थे हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे कैप्रिकॉर्न दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, एक्वेरियस, और देख लेते हैं कि हमारे एक्वेरियस स्टार वालों के लिए इस मंथ के क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट एक्लिप्स जो होने जा रहा है 14 अक्टूबर को, ये होगा हमारे एक्वेरियस स्टार वालों के 9th हाउस में। हमारे एक्वेरियस स्टार वाले इस साल में नई चीज़ें, नई शुरुआत देख सकते हैं अपनी लाइफ में। हमारे एक्वेरियस स्टार वालों का लाइफ को देखने का जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी थी उनको वो लेट गो कर देंगे और उनकी लाइफ में जो है वो काफ़ी चेंज नज़र आता है। एक नई पर्सनालिटी जो है उभर के उनके सामने आएगी, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उनका स्टाइल चेंज हो सकता है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, चीज़ों को स्पिरिचुअली देख सकते हैं। एक्वेरियस स्टार वाले जो हैं वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो सकते हैं, फ्यूचर को सोच सकते हैं। दूसरा ये कि वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं या इसके ऊपर स्ट्रेस ले सकते हैं। हमारे एक्वेरियस स्टार वालों को चाहिए कि वो कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश ना करें, बल्कि गो विद द फ्लो। कुछ एक्वेरियस स्टार वाले जो हैं उनकी थॉट्स में चेंज आएगा, उनका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो सकता है, लाइफ को देखने का तरीका चेंज हो सकता है। हमारे कुछ एक्वेरियस स्टार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किसी ट्रिप के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे कुछ एक्वेरियस स्टार वाले जो हैं उनकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो किसी दूर दराज फॉरेन लैंड पे जो है वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जो एक्वेरियंस जो हैं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो 14 अक्टूबर के इर्द गिर्द बिल्कुल इस तरह का कोई प्लान ना करें और इस टाइम को जो है वो गुजर जाने दें। हमारे कुछ एक्वेरियस जो हैं वो आने वाले जो नया साल है इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और ये ट्रैवल जो है इनके लिए काफ़ी स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कुछ एक्वेरियंस। कुछ एक्वेरियंस जो हैं वो कुछ सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं, लाइक तालीम दे सकते हैं किसी को, या कोई किसी चीज़ की ख़ास ट्रेनिंग ले सकते हैं या तालीम हासिल कर सकते हैं इस दौरान। सेकेंड एक्लिप्स जो है वो 28 अक्टूबर को होगा और वो होगा हमारे एक्वेरियंस के 4th हाउस में। हमारे एक्वेरियस स्टार वालों की जो लाइफ है उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में कोई नया मेंबर भी आ सकता है। हमारे एक्वेरियस स्टार वालों की पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हो सकती है। हमारे कुछ एक्वेरियस स्टार वालों की जो लिविंग प्लेस है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, शिफ्ट आ सकता है। आप अपना घर बदल सकते हैं या जहाँ आप रहते हैं वो एरिया बदल सकते हैं, वो कंट्री बदल सकते हैं। तो इस तरह का चेंज भी नज़र आता है। कुछ एक्वेरियस स्टार वाले जो हैं वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं या फिर कुछ गेन हासिल हो सकता है उन्हें किसी प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो ये थे हमारे एक्वेरियस स्टार वालों के लिए इस मंथ के मैसेजेस। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। हमारे एक्वेरियस स्टार वालों के लिए जो स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेज है वो ये है कि अपनी इंट्यूशंस को जो है वो उस तरफ लेकर जाएं। आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसकी तरफ आप पॉजिटिविटी के साथ सोचें और यकीन दिलाएं खुद को, क्योंकि मैनिफेस्ट करने का जो स्टेप है पहला वो यही है कि ख़ुद को यकीन दिलाना कि आप वो चीज़ हासिल कर चुके हैं या ऑलरेडी आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं या कर चुके हैं। तो जब आप खुद को यकीन दिलाएंगे इस चीज़ का तो सक्सेस हासिल कर सकेंगे, विक्ट्री, सक्सेस आपका मुक़द्दर बनेगी। और जो आपका लव मैसेज है वो ये है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आप छुपाएं नहीं। आप कोशिश करें
کہ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ سچی ہیں. جب آپ خود سے محبت کریں گے، ارد گرد محبت کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے، تو جو آپ کا ٹرو لو آف یور لائف ہے وہ آپ تک پہنچ سکے گا، آپ کو مل سکے گا. خود سے محبت کریں گے تو آپ محبت کو اپنی لائف میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ایکویرس اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے میسیجز. میرے ایکویریس دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی طرف، پائسز، اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پائسز اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے کیا میسیجز ہیں. جو فرسٹ ایکلپس ہے وہ ہمارے پائسز اسٹار والوں کے 8th ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے. اور 8th ہاؤس جو ہے وہ سڈن چینجز کا ہاؤس ہے. اس میں اچانک تبدیلی آنا، لائف میں کوئی بھی چیز اچانک ہونا، یہ تمام میٹرز جو ہیں وہ 8th ہاؤس سے ریلیٹڈ ہیں. 8th ہاؤس جو ہے وہ سڈن چینجز سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے پائسز اسٹار والوں کی لائف میں سڈن چینجز آ سکتے ہیں. اس ایکلپس کے جو اثرات ہیں، جو اس کا امپیکٹ ہے، وہ تقریباً 1 سال تک جو ہے وہ آپ کی لائف میں آپ کو نظر آ سکتا ہے. 1 سال کے اندر کسی وقت بھی کچھ سچویشن آپ کو نظر آ سکتی ہے. اس دوران ہمارے جو پائسز اسٹار والے ہیں وہ کسی اولڈ سچویشن، کسی ٹراما کو ریلیز کر سکتے ہیں. کوئی ایسی تکلیف دہ یا پینفل سچویشن جو کہ پاسٹ سے کنیکٹڈ ہو اور آپ کی لائف پہ اس کا اثر پڑ رہا ہو، وہ چیز آپ کی لائف سے جا سکتی ہے. ہمارے کچھ پائسز اسٹار والے کسی قسم کی ایڈکشن سے بھی جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی لائف سے جو ہے اسے ختم کر سکتے ہیں. ہمارے پائسز اسٹار والے جو ہیں وہ اس دوران بہت زیادہ اسٹرانگلی اسپریچویلٹی کو محسوس کریں گے. اسپریچویلٹی جو ہے وہ کافی گرو کر سکتی ہے. ہمارے پائسز اسٹار والے جو ہیں وہ ورک پلیس پہ نئی اپرچونیٹیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اگر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں ان کو کلائنٹس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے تو کلائنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، نئی اپرچونیٹیز اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے ورک پلیس پر. پائسز اسٹار والوں کے لیے فائنینشیل ایریا میں جو ہے وہ بھی کافی چینج نظر آتا ہے. سیکنڈ ایکلپس جو ہے وہ 28 کو ہونے جا رہا ہے اور وہ ہوگا پائسز اسٹار والوں کے 3rd ہاؤس میں. اس دوران ہمارے پائسز اسٹار والے آن لائن کچھ کام کرتے ہوں اسے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی پروجیکٹ جو پاسٹ میں وہ کر رہے ہوں اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کچھ پائسز اسٹار والے جو پاسٹ میں کوئی کام کر رہے ہوں یا کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہو، اس کا رزلٹ ان کو اب مل سکتا ہے. کچھ پائسز اسٹار والے جو ہیں ان کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے، کچھ گین ہو سکتا ہے ان کے سبلنگز کے تھرو یا پھر کچھ ریلیٹیوز کے تھرو جو ہے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. 3rd ہاؤس جو ہے وہ رول کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن کو. تو آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ذریعہ چینج ہو سکتا ہے، گاڑی چینج کر سکتے ہیں آپ، یا پھر کچھ ٹیکنیکل چیزیں جیسے کہ کوئی کام آپ لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں چینج بھی نظر آتا ہے اور کافی بینیفٹ بھی نظر آتا ہے. کچھ پائسز اسٹار والے جو ہیں وہ کچھ شارٹ ٹرپس کر سکتے ہیں، کچھ ٹریول کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے کافی اپرچونیٹیز لے کر آ سکتا ہے. کچھ پائسز اسٹار والوں کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہونے والا ہے ان کی اسکلز کے ذریعے. اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ایسا ٹیلنٹ یا کوئی ایسا اسکل ان کے پاس ہے تو وہ جو ہے کافی گرو کر سکتا ہے، ان کو اس سے کافی بینیفٹ مل سکتا ہے. ہمارے پائسز اسٹار والوں کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے کچھ کولیبریشن کرنے کے لیے. اگر وہ کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہیں پارٹنرشپ میں یا کچھ لوگوں کو اپنے کام کے ساتھ شامل کریں تو اس میں ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. کچھ پائسز اسٹار والے اپنی اسکلز کو یوز کریں تو اس سے بھی ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. آن لائن اگر کچھ کام کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے پائسز اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے میسیجز. دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اسپریچول، ڈیوائن اور لو میسیجز ہیں. ہمارے پائسز اسٹار والوں کے لیے جو اسپریچول اور ڈیوائن میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انٹیوشنز کو جو ہے ان پہ دھیان دیں. آپ کو جو قدرت کی طرف سے میسیجز ملتے ہیں یا جو اشارے ملتے ہیں ان کی طرف آپ دھیان دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو انہی کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسا اشارہ ملنے والا ہے یا کچھ ایسا اشارہ ملے گا جس سے آپ شائن کر سکتے ہیں، جس سے آپ گرو کر سکتے ہیں اور آپ سکسیس کر سکتے ہیں اپنے کام میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور لو میسیج جو ہے وہ یہ ہے، کافی ڈفرینٹ سا لو میسیج ہے کہ کچھ پائسز اسٹار والے جو ہیں ان کی لو لائف میں جو
ایشو ہے، جو مسئلہ ہے وہ فائنینس ہے. مے بی کہ فائنینس سے ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے آپ اپنی لو لائف کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہوں، یا کوئی ایشوز اگر جو کریٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کے فائنینس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. فائنینشیل پرابلمس کو یا فائنینشیل ایشوز کو اپنی لو لائف پہ امپیکٹ نہ کرنے دیں، اپنی لو لائف پہ اثر انداز نہ ہونے دیں. تو یہ تھے ہمارے پائسز اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے میسیجز. میرے پائسز دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.